بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. معزز سامعین کرام، قرآن حدیث کلاسز آن لائن اکیڈمی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین کرام، آج ہم آپ حضرات کے سامنے اس مرد مجاہد، درویش کا اور مستجاب الدعوات کا، مرد قلندر کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ جس کو دنیا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جانتی ہے. معزز سامعین کرام، سچی بات پوچھئے، مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ تعارف کی محتاج نہیں ہے. اللہ نے آپ کو ولایت کبریٰ کا مقام دیا تھا اور آپ کا جو درس قرآن تھا بہت زیادہ مقبول تھا اور آپ ایک غیر متنازع شخصیت تھی. یاد رکھیے معزز سامعین کرام، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کے اندر آنکھ کھولی تو وہ سکھ گھرانہ تھا، لیکن خالق کائنات نے آپ کو دین اسلام کی عظیم نعمت سے نوازا. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میرے سسر نے مجھے اس وقت پہچانا کہ جب احمد علی نہیں تھا. اور پھر اپنی شادی کا بہت زبردست واقعہ بیان کرتے ہیں اور یقین جانیے اس واقعہ کو سن کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. فرماتی ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے میں دارالعلوم دیوبند کے اندر میں چلا گیا، اور جو میرے سسر تھے تو ان کی بیوی نے اطلاع کی کہ آپ کی بیٹی بڑی ہو چکی ہے، اب اس کے لیے کوئی مناسب رشتے کا بندوبست کیا جائے. چنانچہ میرے جو سسر تھے وہ مختلف مدارس کے اندر گھماتے بالآخر وہ دارالعلوم دیوبند کے اندر پہنچ گئے. اور دارالعلوم دیوبند کے اس وقت جو شیخ الحدیث تھے وہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، اور میرے سسر کے حضرت شیخ الہند کے ساتھ کافی تعلقات تھے. تو وہ کلاس میں آ گئے اور انہوں نے تمام جو طلباء تھے پڑھنے والے تمام کے اوپر انہوں نے نظر دوڑائی. جب میرے اوپر ان کی نظر پڑی تو ان کی نظر وہ ٹک گئی اور پھر پوچھنے لگے حضرت شیخ الہند سے کہ یہ جو نوجوان بیٹھا ہوا ہے یہ کون ہے؟ تو حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ یہ بیچارہ بڑا غریب ہے اور سکھ گھرانے سے اس کا تعلق ہے اور اس کا اپنا گھر بھی نہیں ہے. اس کی ماں آتی ہے، اس کو گالیاں دے کے چلی جاتی ہے اور یہ بیچارہ چپ چاپ اس کی گالیاں سنتا رہتا ہے. اس پر آپ کے سسر نے کہا کہ آپ اس نوجوان سے پوچھ لیجئے، اگر یہ شادی کرنے کو تیار ہے تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو دینے کے لیے تیار ہوں. چنانچہ حضرت شیخ الہند نے آپ کو بلایا اور آپ سے پوچھا کہ اگر آپ کا رشتہ کر دیا جائے تو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کہا استاد جی میں تو ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، اگر کوئی مجھے وہ رشتہ دے اور ساتھ میں مجھے اپنا بیٹا بنا لے، گھر میں داماد رکھ لے، تو میرے لیے اس سے بڑی اور کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے. تو فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت شیخ الہند نے میرے سسر کو اطلاع کر دی کہ وہ لڑکا تیار ہے رشتے کے لیے. چنانچہ میرے سسر نے کہا کہ کل ظہر کی نماز کے بعد اس بچے کو کہیں وہ تیار ہو جائے اور انشاءاللہ ہم اس کا نکاح وہ کر دیں گے. چنانچہ یہ جو خبر تھی یہ پورے مدرسے کے اندر پھیل گئی اور لڑکے وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے. جب میں اپنے کمرے کے اندر آیا تو ایک لڑکا اور اس نے مجھے کہا کہ بھائی آپ کو نیا سوٹ لے لیں. تو میں نے کہا میرے اندر تو ہمت نہیں ہے اور ادھار میں کسی سے لے نہیں سکتا کیونکہ آج تک میں نے کسی سے کوئی ادھار وغیرہ نہیں لیا. پھر وہ کہنے لگا کہ اگر آپ نے کوئی نیا سوٹ نہیں لینا تو کم از کم یہ جو آپ کے بدن کے اوپر یہ میلے کچیلے کپڑے ہیں ان کو ہی دھو لو. آپ کی کل نکاح ہے اور ظاہر بات عوام ہوگی، طلباء ہوں گے، تو کم از کم آپ اتنا تو کر لیں کہ اپنے وہ کپڑوں کو آپ دھو لیں. تو حضرت مولانا احمد علی لاہوری فرماتے ہیں کہ میں نے حامی بھر لی. چنانچہ دوسرے دن جو ہی چھٹی ہوئی میں نے اپنے کپڑوں کو دھویا. تو میں نے کپڑوں کو دھویا تو اس قدرتی طور پر ان دنوں میں وہ سردیاں چل رہی تھی اور خدا کا کرنا ایسا کہ بادل بھی آ گیا. اب میں بڑا پریشان ہو گیا، مسجد کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنے کپڑوں کو ہوا میں لہرا بھی رہا تھا، ساتھ میں اللہ سے دعا بھی کر رہا تھا کہ یا اللہ موسم کو ٹھیک کر دے. لیکن ہوا کیا، موسم ٹھیک نہ ہوا. بالآخر ظہر کا ٹائم ہو گیا تو میں نے وہی اپنے گیلے کپڑے پہن کے میں نے ظہر کی نماز پڑھی. اب جب وہ نکاح کی تقریب منعقد ہونے لگی تو سارے مہمانوں کی جو نظر تھی وہ میرے اوپر تھی اور جو میرے سسر تھے وہ بھی مجھے بڑے حیران ہو کے دیکھ یہ رہے تھے کہ کل تو اس کے جسم کے اوپر میلے کچیلے کپڑے تھے اور آج اس کے جسم کے اوپر وہی سوٹ ہے لیکن وہ دھلا ہوا ہے. تو وہ بالکل وہ خاموش رہے.
تو فرماتے ہیں حضرت مولانا احمد علی لاہوری کہ جب میں دور حدیث سے فارغ ہو گیا تو میری رخصتی ہوگی، اپنی بیوی کو میں لے کے آ گیا، 2 مہینے تک میری بیوی میرے ساتھ رہی، اور ان دنوں کے اندر میں نے فاقہ جب ملتا تھا تو ہم میاں بیوی کھا لیتے تھے، جب نہیں ملتا تھا تو ہم قناعت اختیار کر لیا کرتے تھے۔ 2 مہینے کے بعد جب میری بیوی اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے گئی تو ماں نے پوچھا کہ بیٹا تو نے اپنے شوہر کو کیسا پایا؟ تو حضرت مولانا احمد علی لاہوری فرماتی ہیں کہ میری بیوی نے ماں کو یہ جواب دیا کہ میں نے تو یہ سنا تھا کہ مرنے کے بعد وہ جنت انسان دیکھے گا، لیکن میں نے تو اس دنیا کے اندر جیتے جاگتے میں نے وہ جنت دیکھ لی ہے۔ اور فرمانے لگی کہ یعنی کہ مجھے جو مزہ اپنے شوہر کے گھر میں آیا ہے مجھے وہ مزہ کہیں پہ بھی نہیں آیا۔ حضرت مولانا احمد علی فرماتے ہیں کہ میری بیوی اتنی وہ صابرہ، شاکرہ اور تقوی والی تھی۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا، ایک وقت تو وہ تھا کہ ہمارے گھر کے اندر کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ احمد علی کے لیے جو پھل فروٹ ہیں وہ طائف سے آیا کرتے تھے۔ اور پھر حضرت مولانا احمد علی لاہوری فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ ہمارے گھر کے اندر کچھ نہیں ہوتا تھا کھانے پینے کے لیے۔ پھر وہ وقت آیا کہ سرگودا کے جو اپنا بڑے بڑے گھرانے اور جو اپنا یہ ہیں بڑے لوگوں کی وہ عورتیں وہ آ کے وہ میرے گھر کے اندر وہ جھاڑو دیا کرتی تھی اور اپنے لیے وہ اعزاز سمجھا کرتے تھے، اور آپ نے بالخصوص اس جو خدمت کرنے والے تھے اس کے اندر آپ نے کلیار برادری کا خصوصی طور پر وہ آپ نام لیا کرتے تھے۔ معزز سامعین کرام، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی جب اس دنیا سے چلے گئے تو اس وقت کے جو علماء تھے، کسی عالم دین نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو حضرت مولانا احمد علی لاہوری فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو اللہ پاک نے مجھ سے پوچھا کہ احمد علی آپ اتنے زیادہ کیوں روتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا، کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ جس کو اللہ پاک نے پوچھ لیا تو سمجھے کہ اس کے لیے ہلاکت ہے، تو میں ڈر گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا احمد آپ پریشان نہ ہو، بلکہ آج ہم تجھے یہ اعزاز دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے تیری بھی بخشش کر دی ہے، اور تیری وجہ سے قبرستان کے اندر جتنے لوگ مدفون تھے ہم نے ان تمام کی بخشش کا فیصلہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین کرام، پھر یہی احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی جب دنیا سے چلے گئے تھے تو ان کی قبر سے وہ خوشبو آنا شروع ہو گئی تھی۔ صرف ان کی قبر سے نہیں بلکہ وہ جو پورا قبرستان تھا وہ سارے کا سارا وہ معطر ہو گیا تھا۔ اور پھر اس وقت کے جو علماء تھے انہوں نے آپ کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے دعا مانگی کہ یا اللہ اس سلسلے کو ختم فرما، کہیں ایسا نہ ہو کہ زمانے کے اندر وہ نئی بدعت شروع ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو معزز سامعین کرام، یہ واقعہ تھا حضرت مولانا احمد علی لاہوری کی شادی کا، جو آپ حضرات کے سامنے میں اپنا اعزاز سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے بھائی قاری محمد زبیر حسن کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔